السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شہر کے مختلف اسمبلی حلقے جات میں حکومتی پروگرام پٹنہ پرگتی جاری، عوامی نمائندوں کی شرکت، مقامی عوام سے ملاقات اور ترقیاتی کاموں کا لیا گیا جائزہ۔ جوبلی ہلز پب کیس کی تحقیقات میں پیش رفت، انووا کار ضبط، جملہ 4 ملزمین بشمول 3 کم عمر لڑکے گرفتار۔ گورنر تلنگانہ نے اندرون 2 دن رپورٹ پیش کرنے کی چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی کو دی ہدایت۔ ریاستی صدر بی جے پی بنڈی سنجے کو بھی معطل کیا جائے، تمام مذاہب کا احترام کرنے کا بیان جاری کرنے پر ریاستی وزیر کے ٹی آر نے بی جے پی قیادت سے کیا مطالبہ۔ آن لائن گیمنگ پر بیٹنگ وصول کرنے والی گجرات کی ٹولی گرفتار، 1,15,00,000 روپے کیے گئے برآمد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی گورنر تلنگانہ ڈاکٹر ٹی سوندراراجن نے میڈیا میں آئی خبروں کے بعد جوبلی ہلز پب عصمت ریزی معاملے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ راج بھون ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ٹی سوندراراجن نے چیف سیکرٹری تلنگانہ حکومت سومیش کمار اور ڈی جی پی کو اس سلسلے میں ہدایت دی ہے کہ کم عمر لڑکی کی عصمت ریزی کیس میں پولیس کی جانب سے کی گئی کارروائی کی مکمل رپورٹ اندرون 2 دن پیش کی جائے۔ واضح ہے کہ جوبلی ہلز پب میں پارٹی کے بعد 17 سالہ لڑکی کو گھر چھوڑنے کا بہانہ کرتے ہوئے 5 لڑکوں نے اجتماعی آبرو ریزی کی تھی اور یہ معاملہ تقریباً 3 دن بعد منظر عام پر آیا تھا، جس کے بعد پولیس پر وی آئی پی دباؤ کے تحت کوتاہی کرنے کا اپوزیشن نے الزام عائد کیا ہے۔ مذہب اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بی جے پی کے قومی ترجمان نپور شرما اور نوین جندال کو پارٹی نے ابتدائی رکنیت سے معطل کر دیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام مذاہب کا اور ان کے اکابرین کا احترام کرتی ہے۔ واضح ہے کہ ملک بھر میں ان دونوں قائدین کے خلاف سخت احتجاج جاری ہے اور عرب ممالک نے بھی ان کی گستاخیوں کا سخت نوٹ لیتے ہوئے اس سلسلے میں وارننگ بھی دی تھی۔ باور کیا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے ملک بھر میں اور بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اقدام کیا ہے، تاہم اس اقدام کو تاخیر سے کیا گیا اقدام کہا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کی حکمران جماعت کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے بی جے پی کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے مرکزی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر بی جے پی تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے تب ریاستی صدر بنڈی سنجے کو بھی معطل کیا جانا چاہیے۔ واضح ہے کہ اتوار کو بی جے پی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تمام مذاہب کا اور ان کے پیشواؤں کا یکساں احترام کرتی ہے۔ اس کے فوری بعد بی جے پی نے اپنے ترجمان نپور شرما اور جندال کو معطل کرنے کا بھی اعلان کیا، جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب تھے۔ کے ٹی آر نے فوری اس بیان اور کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بنڈی سنجے کی جانب سے مسجدوں کو کھودنے اور اردو زبان پر پابندی عائد کرنے کی بات کہی گئی تھی، جس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں بی جے پی ایک قائد کے لیے مخصوص کارروائی اور دوسروں کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیوں بنڈی سنجے کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی اور انہیں اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا۔ وزیر کے ٹی آر کے اس بیان کو لے کر بی جے پی کے حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے، کیونکہ ریاست میں بی جے پی کے خلاف تنقید کا کوئی موقع کے ٹی آر ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔
ڈی وائی ایف آئی ڈیموکریٹک فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے شہر میں بڑھتے ہوئے پب کلچر اور جوبلی ہلز پب کیس کی مذمت میں ڈی جی پی دفتر کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ ڈی وائی ایف آئی کے کارکنوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جوبلی ہلز میں واقع پب کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور کم عمر لڑکی کی عصمت ریزی کیس کے سلسلے میں بھی پولیس اصل قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ پولیس کی بھاری جمعیت نے احتجاجیوں کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین پر مشتمل ایک وفد نے کمشنر پولیس رچا کنڈا مہیش بھاگوت سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں کی یادداشت حوالے کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ شہر کے مضافات سے قربانی کے جانور لانے والوں کو شرپسند عناصر ہراساں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس کے ذریعے جانوروں کو منتقل کرنے والوں کا تحفظ کیا جائے۔ اس وفد کی قیادت معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے کی، جبکہ اس میں رکن اسمبلی کوثر محی الدین، ڈویژن کارپوریٹر محمد نصیر کے علاوہ رکن کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی بھی شامل تھے۔ وفد نے کمشنر پولیس سے نمائندگی کی کہ شرپسند عناصر جو پرامن صورتحال کو بگاڑنا چاہتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ سب امن قائم ہے، بھائی چارہ کی اتحاد سے سب جنے کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کوشش ہے فرقہ پرست عناصر کی کہ کسی بھی طریقے سے یہاں کے حالات کو بگاڑے، فسادات ہو جائے، کرفیو ہو جائے، لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ ان کی منصوبے میں ہم لوگ ان کے جھانسے میں آنے کے نہیں ہیں۔ ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ پرامن رہیے، ایسی کوئی شکایت ہے تو مجلس سے رجوع کریے، انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اور دونوں طرف کمشنر ہمارے مہیش بھگوت صاحب اور اسٹیفن رویندرا صاحب، یہ دونوں کمشنروں نے وعدہ کیا کہ ہم ایم پی صاحب کے لیٹر پہ عمل کریں گے اور پرامن طریقے سے عید گزر جائے۔ ہم بھی روکیں گے لوگوں کو، جو قابل اعتراض جانور ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بتائیں کہ وہ جانور ہم لا رہے بھی نہیں، جو جانور بینڈ ہیں وہ نہیں لا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی ہم مدد بھی نہیں کرتے۔ صرف آپ بیلوں کو بکروں کو لا رہے ہیں، اس کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کچھ نہیں بھی لاتے ہیں کہ وہ لوڈ زیادہ ہے، 25 بکرے آنے کا 30 لا رہے ہیں، 40 لا رہے ہیں، جس میں کر رہے ہیں کہ اس میں بھی روکے تو آپ تھوڑا بہت جرمانہ کر کے چھوڑ دیجیے، لیکن جانوروں کو مت روکیے۔ ہماری گزارش ہے۔ بہرحال تیقن دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ کوثر صاحب کاروان کے ایم ایل اے اور مرزا ریاض الحسن افندی صاحب ایم ایل سی ہمارے ساتھ ہیں، اور کاروان کے ہمارے کاؤنسلر نصیر صاحب بھی ہیں۔ ہماری ملاقات رہی، انشاءاللہ ہم کو توقع ہے کہ اس پر کمشنر تلنگانہ حکومت کی جانب سے شروع کردہ پٹنہ پرگتی پروگرام مختلف اسمبلی حلقوں میں جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی نامپلی کے بلدی ڈویژن وجے نگر کے علاقے زیبا باغ میں مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر ڈاکٹر شیخ قاسم کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکن اور بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اس موقع پر مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ بعد ازاں میڈیا کو انہوں نے اس پروگرام کی تفصیلات بھی بتائیں۔
नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी विजय नगर कॉलोनी डिवीज़न का दौरा किया गया, ज़ेबा बाग किया गया। यहाँ के तमाम लोगों से मुलाकात हुई। इनके जो भी काम है उस काम को तकमील करने के लिए ख़ास तौर से निकले हैं। मेरे साथ में यहाँ के नुमाइंदा कारकर्ता डॉक्टर कासिम साहब मौजूद है और डिप्टी कमिश्नर GHMC पेशाब वली साहब, इंजीनियरिंग की पूरी टीम, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर वर्क्स की और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, यहाँ के विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन के साथ साथ अकराब व अखनाब के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन सारे के सारे आज के दौरे में मौजूद हैं। हम डेली नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर डिवीज़न का दौरा कर रहे हैं। दौरा करने का मेन मकसद ये है कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में हमीद मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के क़यादत के अंदर हम आवाम में जाते हैं और आवाम की तकलीफ़ क्या है उसको पूछ कर हल करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके लिए अल्लाह के फजल व करम से आज का यह दौरा विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न के अंदर था। मैं तमाम लोगों का, जितने भी लोग आज के दौरे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हो या जमात के वर्कर्स हो या जमात के जो भी ज़िम्मेदार हो, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। बहुत शुक्रिया। चलिए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पटना प्रगति प्रोग्राम मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में जारी है। सिलसिले के तहत हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न किशन बाग के इलाके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने दौरा करते हुए तरक्याती और ज़ेर-इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन और बल्दी बरक़ी और आब रसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने इस मौके पर मुकामी अवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस दौरे में शामिल ओहदेदारों को हुसैनी पाशा ने कामों की जल्द अज जल्द तकमील पर जोर दिया। लेबर को अपडेट कर देना, ये डेली इधर अपना कंटिन्यू होना है। तो दिन में 4 बार तो जहाँ से अपन स्टार्ट करें ना जल्दी रह गए टाइम में याद रहे तो ये टाइम में भूल गए। सर आप जब वो टाइम में जब का जब मैं आके जब का जब करा है ना बिल्कुल नहीं उतना ही 30 साल सर थोड़ा कल तक नहीं करा यहाँ से तक करा नोट कर लेगा। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है बोल के सब कॉपरेट करते सर चलते हो जाता हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कोई टेंशन नहीं है। वो थोड़ा डिटेल्स बता सकते करके अब आ गए अच्छी बात। आप हमारे दादा का काम कर दिया था हमारे साथ। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ हलकों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल को हल करने की गर्ज से शुरू करदा पटना प्रगति प्रोग्राम जारी है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम डिवीज़न में इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग की क़यादत में और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन की निगरानी में तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा ज़ेर-इल्तिवा कामों का भी जायज़ा लिया गया। मजलिस क़ायदीन ने जैन कॉलोनी, अकबर कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी और उसके अतराफ़ अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए अधूरे कामों की तकमील के लिए ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर महकमे बल्दिया, वाटर वर्क्स और महकमे बरक़ी के ओहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
تصوف ریسرچ سینٹر کی جانب سے منگل 7 جون کو شب 7 بجے میڈیا پلس آڈیٹوریم واقع جامع نظامیہ کمپلیکس گن فاؤنڈری پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس کی سرپرستی مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامع جامع نظامیہ فرمائیں گے، جبکہ مولانا سید محمد عبداللہ حسینی بخاری چشتی نگرانی کریں گے۔ اس طرز پر کانفرنس کی صدارت مولانا سید محمد عبدالقادر حسینی بخاری چشتی کی ہوگی۔ شہر کے ممتاز عالم دین اور مشائخین عظام اس عظیم کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ ریسرچ سینٹر کے ذمہ داروں نے عامة المسلمین سے شرکت کی خواہش کی ہے، جبکہ مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی صدر کل ہند تنظیم اسلام معاشرہ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس کانفرنس کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں۔ کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انعقاد 7 جون کو میڈیا پلس جو ہے واقع گن فاؤنڈری جامع نظامی کی جو بلڈنگ پر 4th فلور پر ہے، جس پہ عظیم الشان پیمانے پر ایک شہر حیدرآباد کے ممتاز علماء و مشائخین کی موجودگی میں ایک ناموس رسالت کانفرنس کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے، اس سے ہم امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے مقام سے کہ ایک ایمان کو، عقیدے کو اور دور حاضر میں جو حالات ہے اس پر اسلام کیا کہتا ہے، اور ایک قرآن حدیث کی روشنی میں جو ہمیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح ان نازک حالات میں ہم اپنے آپ کو کس طرح رہنا چاہیے، اس پر جو ہے گفتگو ہوگی، جس میں خاص طور سے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامع نظامیہ، حضرت علامہ مولانا سید قبول بخش شتاری صاحب قبلہ، اور حضرت علامہ مولانا سید عبداللہ حسینی احمد پاشا قادری صاحب اور دیگر ممتاز علماء مشائخین علماء کرام اس کو جو ہے مخاطب کریں گے۔ میں عشق رسول کا ثبوت دیتے ہوئے عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ محبت رسول کا ثبوت دیتے ہوئے اس کانفرنس میں شرکت کریں، اور یہ مغرب کے بعد آغاز ہوگا۔ آپ تمام سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس میڈیا کے ذریعے اس کانفرنس کو کامیاب کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت کا ثبوت دیں۔ یہ کوئی جو ہے عام جلسہ نہیں ہے، اس میں خاص پیغام دیا جائے گا، اور اس پیغام علماء حق سے جب سنیں گے آپ تو آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا کہ کس طرح ہم اس نازک دور میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ یہ تصوف ریسرچ سینٹر جو ہے ایک اہم کارنامہ انجام دے رہی ہے کہ جو ہے نا ایک شہر کے چنندہ لوگوں کو جمع کر ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر ایک پیغام ملے گا۔ انشاءاللہ تعالی 7 جون بروز منگل بعد نماز مغرب میڈیا پلس آڈیٹوریم آبٹس پر جامع نظامیہ واقع جامع نظامیہ کمپلیکس عظیم الشان ناموس رسالت کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ دوسرا عرس شریف درگاہ حضرت سید شاہ اعظم علی صوفی قادری حسینی واقع خانقاہ ایوان صوفی اعظم شاہین نگر بسط احترام و عقیدت منایا گیا۔ عرس تقاریب کی نگرانی مولانا قاضی سید شاہ احمد علی صوفی المعروف پیر پاشا نے کی، جبکہ اس موقع پر مولانا الحاج ڈاکٹر قاضی سید شاہ مرتضی علی صوفی حیدر پاشا، مولانا الحاج قاضی سید شاہ مجتبیٰ علی صوفی قادری شبیر پاشا کے علاوہ مریدین، معتقدین اور وابستگان کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ ہفتے کو مراسم عرس انجام دیے گئے، جبکہ اتوار کو مفت میڈیکل اور ہیلتھ کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آپ کا نام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت شاہین نگر میں خانقاہ ایوان صوفی اعظم میں ہیں۔
یہ خانقاہ ہمارے حضرت قبلہ اعظم المشائخ علامہ قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی قبلہ قادری علیہ رحمۃ الرضوان کی قائم کردہ ہے، جو حضرت نے تقریباً 20 سال پہلے قائم کی تھی، اور اس خانقاہ کے ذریعے تینوں ملت کی مذہبی، تعلیمی اور سماجی رہبری کی جاتی ہے۔ حضرت قبلہ کا 2 سال قبل وصال ہوا، تو اب اس وقت حضرت قبلہ کے دوسرے سالانہ عرس شریف کے موقع پر 2 روزہ تقاریب میں پہلے دن کل حضرت شہنشاہ دکن بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے صندل مالی کا جلوس آیا، اور سجادہ نشین بارگاہ حضرت اعظم المشائخ حضرت علامہ سید شاہ احمد علی صوفی ثانی المعروف پیر پاشا صاحب اللہ کی مراسم صندل مالی کے بعد کل عظیم الشان جلسہ فیضان اولیاء ہوا، اور اس کے بعد پھر نعتیہ و منقبتی مشاعرہ رات دیر تک جاری رہا، جس کی نگرانی برادر مکرم حضرت سید پاشا صاحب قبلہ نے فرمائی۔ آج دوسرا دن ہے ان تقاریب کا۔ اس موقع پر جناب ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب اور ڈاکٹر عمر علی فاروقی صاحب کی نگرانی میں فری میڈیکل کیمپ کا یہاں انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، جس میں شوگر، بی پی، تھائرائیڈ اور آئی ٹیسٹنگ وغیرہ کی تمام تر سہولیات عوام الناس کو پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اور آج شام میں پھر جلسہ حسن قرأت قرآن کریم 4 بجے سے منعقد ہوگا۔ اس کے بعد شام کے پروگرام میں محفل نعت شیخ کونین، قصیدہ برد شریف، قصیدہ غوثیہ، اور آخر میں محفل سما ہوگی۔ تو میں اس موقع پر یہاں منعقدہ کیمپ کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں، اور بزرگان دین کا جو خدمت خلق کے لیے جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہمیں بھی پیدا فرمائے، تاکہ مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی ہماری کوششیں اللہ کے پاس قبول ہوں، اور اس سلسلے میں بزرگوں کی سرپرستی سلامت رہے، اور ہمارے جتنے بھی ڈاکٹروں کی ٹیم یہاں آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کی خدمت قبول فرمائے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ جوبلی ہلز پب عصمت ریزی کیس کے سلسلے میں پولیس نے پیش رفت کرتے ہوئے ایک اور کم عمر لڑکے کو حراست میں لے لیا، اور اس طرح اب تک ہوئی گرفتاریوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے، جبکہ اس کیس میں جملہ 5 ملزمین بشمول 4 کم عمر لڑکے ملوث ہیں۔ پولیس کے مطابق اس کیس میں پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے، اور 5ویں ملزم کو حراست میں لینے کے لیے بھی کوشش جاری ہے۔ واضح ہے کہ 17 سالہ لڑکی کی مبینہ آبرو ریزی کا ایک کیس جوبلی ہلز پولیس نے درج کیا ہے، جس میں سیاسی قائدین کے کم عمر لڑکے مبینہ طور پر ملوث ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ توقع ہے کہ تمام ملزمین کی گرفتاری کے بعد ہی پولیس اس کیس میں دوسری میڈیا کانفرنس کر سکتی ہے۔ ایسار نگر پولیس نے باوثوق اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے آن لائن گیمنگ کے سلسلے میں بیٹنگ وصول کرنے والے بکیز کو حراست میں لیا، اور ان کے قبضے سے 1,15,00,000 روپے رقم ضبط کی گئی۔ ڈی سی پی ویسٹ زون جویل ڈیوس کے مطابق 26 سالہ وشال پٹیل ساکن گولی گوڑا متوطن گجرات، 42 سالہ کملیش راوت ساکن گولی گوڑا متوطن گجرات، اور 28 سالہ پٹیل ہتیشی امبال ساکن گولی گوڑا متوطن گجرات کو حراست میں لیا گیا، جبکہ کلیدی ملزم دھرمیش بھائی مفرور ہے۔ مذکورہ ملزمین آن لائن مختلف ایپ سے بیٹنگ وصول کر رہے تھے۔
नाज़रों, टास्क फोर्स टीम ने डकैती और रहज़नी में मुलविस 2 मुलज़िमीन को हिरासत में लेते हुए उनके कब्ज़े से 6 सेल फोन्स और एक एक्टिवा मोटरसाइकिल बरामद की। टास्क फोर्स के मुताबिक 20 साला राजेश साकिन बेगमपेट और 25 साला विशाल कामले साकिन बेगमपेट को हिरासत में लिया गया, जो बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के अलावा नामपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में हुई वारदातों में मुलविस हैं। मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से उन्हें बोयनपल्ली पुलिस के हवाले किया गया। साठ साला मोहम्मद सलीम साकिन वाहिद नगर ओल्ड मलकपेट पिछले 5 दिन से लापता बताए गए हैं। इस सिलसिले में उनके फर्जंद मोहम्मद इमरान ने चादरघाट में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर किसी को नज़र आ जाएं तो ख्वाहिश की गई है कि वो चादरघाट पुलिस स्टेशन या फिर मोबाइल नंबर 9700404090 पर भी रब्ता कर सकते हैं। गुमशुदा मोहम्मद सलीम की यादाश्त भी कमज़ोर बताई गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति जारी, अवामी नुमाइंदों की शिरकत, मुकामी अवाम से मुलाकात और तरक्याती कामों का लिया गया जायजा। जोबलीहिल्स पब केस की तहकीकात में पेशरफ्त, इनोवा कार जब्त, जुमला 4 मुलज़िमीन बशमूल 3 कम उम्र लड़के गिरफ्तार। गवर्नर तेलंगाना ने अंदरून 2 दिन रिपोर्ट पेश करने की चीफ सेक्रेटरी और DGP को दी हिदायत। रियासती सदर BJP बंडी संजय को भी मुअत्तल किया जाए, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने का बयान जारी करने पर रियासती वज़ीर KTR ने BJP क़यादत से किया मुतालबा। ऑनलाइन गेमिंग पर बेटिंग वसूल करने वाली गुजरात की टोली गिरफ्तार, 1 करोड़ 15 लाख रुपये किए गए बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।